ویلکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اہل بیت ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج۔ خوش آمدید بچوں۔ آج ہم زبان اول اردو جماعت ششم کا 17واں سبق جو ایک غزل پر مشتمل ہے یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ غزل شروع کرنے سے پہلے غزل کی تعریف دیکھیں گے۔ غزل اردو شاعری کی مشہور و مقبول صنف ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ غزل میں زمانے قدیم سے عشقیہ مضامین باندھے جاتے ہیں، لیکن اب صوفیانہ، فلسفیانہ، اخلاقی مضامین کے علاوہ سماجی و سیاسی مضامین بھی باندھے جا رہے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص و مطلع کہلاتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کے مطلع کے دونوں مصروں میں اور ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی۔ غزل کا ہر شعر سمندر کو کوزے میں بھرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ غزل میں کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار ہوتے ہیں۔ غزل کا ہر شعر معنی و مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر منفرد معنی لیے ہوتا ہے۔ غزل کے اشعار نظم کی طرح ایک دوسرے پر انحصار نہیں کرتے۔ نظم میں کیا ہوتا، ایک ہی چیز کا سلسلہ چلتے رہتا ہے، ایک کوئی کہانی، کوئی قصہ یا کوئی چیز کسی کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ ایک ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اس کے برخلاف غزل میں ویسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک شعر کے معنی الگ ہوتے ہیں، پھر دوسرے شعر کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسے کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بھرنے، مطلب کہ اتنا سارا سمندر میں کتنا پانی رہتا، اس کو ایک چھوٹے سے کوزے میں بھر لیے تو کیسا ہوتا، وہ اتنی ساری سمندر کی جتنی باتیں وہ ایک شعر میں، مطلب کوزے کو شعر کے معنی میں کہا گیا ہے، ایک شعر میں سموئی لی جاتی ہیں۔ یہ ہے غزل کی تعریف۔ اب ہم دیکھیں گے شاعر کا مختصر سا تعارف۔ یہ غزل لکھنے والے شاعر ہیں غالب۔ غالب کا نام، اصلی نام اسد اللہ خان، تخلص غالب یا اسد۔ عرصہ حیات یعنی وہ کب پیدا ہوئے، کہاں اور کب انتقال ہوا۔ وہ 1796 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1869 میں ہوئی، 1869۔ ان کے دیوان غالب لقب مرزا نوشہ۔ غالب کا لقب کیا تھا؟ مرزا نوشہ۔ خطاب نجم الدولہ و دبیر الملک، نظام جنگ اور ملک الشورى، ان خطابات سے نوازے گئے۔ تخلص ان کا غالب تھا۔ مقام ولادت آگرہ۔ کہاں پر پیدا ہوئے تھے بچوں؟ وہ آگرہ میں۔ ان کی تصانیف، مشہور تصانیف ہے عود ہندی، اردو معلیٰ وغیرہ۔ یہ تھا شاعر کا مختصر سا تعارف۔ اب ہم غزل شروع کریں گے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب کرتے ہوئے غالب کہہ رہے ہیں کہ اب تو کوئی امید، کوئی صورت نہیں دکھتی، کوئی امید نہیں ہے، اتنے غم میں مبتلا ہو گئے ہیں، اتنی تکالیف میں گر گئے ہیں کہ اب اس سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی ہے۔ حالانکہ موت کا وقت مقرر ہے، پھر کیوں ہمیں رات بھر نیند نہیں آتی؟ موت کب آتی کی کیا ہے کہ کب مرتے کی ہم، بلکہ پہلے کیا ہوتا تھا، اپنے ہی حال پہ ہنسی آتی تھی، مگر اب تو کسی بات پہ بھی ہنسی نہیں آتی۔ جانتے ہیں کہ ثواب کا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس میں ہے، پر ہماری طبیعت
اس طرف نہیں آتی۔ بس ایسے ہی کچھ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم خاموش ہیں، ورنہ کہ ہمیں بولنا نہیں آتا، اور ہم وہاں ہیں مطلب جہاں سے ہم اتنے بے سد بے ہوش ہو گئے ہیں، اپنے آپ کے حواس کھو بیٹھے ہیں کہ ہمیں اپنا بھی خیال نہیں، اپنی بھی خبر نہیں آتی، بولے تو کہ اپنا بھی خیال نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، مطلب اللہ تعالیٰ کے گھر کو کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی کیا؟ اتنے گناہ لے کے تم اللہ تعالیٰ کے حضور جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے گھر جاؤ گے، تم کو شرم نہیں آتی؟ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں۔ انہی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہی رحم کے تیرے ہی صفات رحم رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اسی پر بھروسہ کر کے میں بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا کی تشریح دیکھیں گے۔ اس شعر میں شاعر اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ وہ کچھ ایسے مشکل حالات میں گھر گیا ہے کہ اس کی جو خواہش ہے اس کے پوری ہونے کی امید باقی نہیں رہی، اور پھر اس خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا، یعنی وہ مکمل طور پر مایوس ہو گیا۔ آدمی دنیا میں سب سے زیادہ اپنی موت سے ڈرتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، لیکن موت کے اندیشے اندیکھے ہوتے ہیں، اور ایسے غیر یقینی حالت ہوتی ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ بتا نہیں سکتا کہ موت اسے کب آئے گی۔ موت ہر ذی نفس کا مقدر ہے اور اپنے مقررہ وقت پر ہی آتی ہے، لیکن انسان تمام عمر اس سے خوف زدہ رہتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ میں مصیبتوں، پریشانیوں اور دل کی کیفیت پر خود ہی ہنستا تھا، مگر اب مایوسی کی انتہا یہ ہے کہ خود پر بھی ہنسی نہیں آتی۔ میں جانتا ہوں کہ خدا کی اطاعت کرنا اور عبادت و ریاضت کرنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے، مگر میرا دل خشک عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ بات کرنے سے گریز کر رہا ہے، بات کرنا نہیں چاہتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بات کرنا نہیں آتا، بلکہ چند وجوہات ایسی ہیں جس کو وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کے ظاہر کر دینے سے ہو سکتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اس شعر میں طنز کی ہلکی سی جھلک بھی نظر آتی ہے، اسی لیے وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ وہ بے خودی میں اتنی دور چلا گیا ہے کہ وہاں سے آنا مشکل ہے، اسے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس حالت میں ہے۔ اس شعر میں اپنی دلی کیفیت کا اظہار کر رہا ہے۔ شاعر بہت شرمندہ ہے کہ میں گناہگار اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا کہ میری تمام عمر گناہوں میں گزری۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بھی زیرو ہے، جو بھی پیدا ہوا ہے، جو بھی ہوا سے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آنی ہی آنی۔ پھر ہمیں موت کا ڈر کیوں ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہم اٹھتے بیٹھتے موت سے ڈرتے ہیں۔ موت سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ موت دینے والے سے، اس رب سے ڈرنا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی ہماری زندگی کو سنوارنے والا ہے، اسی سے دعا کرنی چاہیے۔ پھر شاعر آخری میں شرمندہ ہو کر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میں تو اتنا گناہگار بندہ ہوں، میں کس منہ سے اپنے تمام گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جا سکوں گا، کعبہ شریف کو کس منہ سے جاؤں گا۔ یہ تھی غزل کی تشریح۔ یہیں پر سبق ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔